اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. قابل قدر احترام معزز سامعین اور عزیز بھائیوں، اسلام کی بنیاد 5 ستونوں پر رکھی گئی ہے، جس میں بیچ والی لکڑی اور جو ستون کا جو حصہ ہے وہ کلمہ شہادت ہے۔ 4 کونوں کی 4 لکڑیاں جس سے ایک جھوپڑا تعبیر ہوتا ہے، وہ نماز و روزہ، حج و زکوٰۃ ہے، جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 ستونوں پر ہے۔ شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، ایک تو اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ ایک ہیں اور محمد علیہ السلام اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ وإقام الصلاة وإیتاء الزکاة، نماز کا قائم کرنا، زکوٰۃ کا ادا کرنا۔ وصوم رمضان والحج، رمضان کے روزے اور حج۔ یہ 5 ستون ہیں جو بیسک ستون ہیں۔ ان بڑی 5 عبادتوں میں کوئی ایک عبادت بھی اگر انسان کی زندگی میں نہ رہی، وہ والا جانب اس کا جھکا ہوا رہے گا۔ صحیح طریقے سے اسلام کا وہ ٹینٹ، اسلام کا وہ جھوپڑا اس کی زندگی میں صحیح نہیں ہو پائے گا۔ قرآن مجید کے اندر 32 مقامات پر اللہ رب العزت نے نماز کے ساتھ زکوٰۃ کو جوڑا ہے۔ جہاں پر بھی اقیم الصلاۃ کہا، وہیں پر وآتوا الزکاۃ بھی کہا۔ یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، اقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ۔ ان 4 ستونوں میں سے 2 ستون ساتھ ساتھ میں بار بار ذکر کیے گئے قرآن مجید میں۔ اس سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ جتنی اہمیت نماز کو دی جاتی ہے، اتنی اہمیت زکوٰۃ کو بھی دی جانی چاہیے۔ مگر آج حال یہ ہے کہ لوگ 5 وقتہ نماز کے پابند تو بنتے جا رہے ہیں، وہیں زکوٰۃ کے متعلق بالکل سستی اور غفلت برتی جاتی ہے۔ بلکہ معاملہ یہاں تک بھی پہنچ گیا ہے کہ کچھ لوگوں نے زکوٰۃ کو اتنا اگنور کر دیا اور نظر انداز کر دیا کہ وہ فرض کے ہونے اور نہ ہونے میں تردد اور شک سا ہونے لگ گیا ہے کہ نہ اس کا ڈسکشن ہوتا ہے، نہ گھر میں اس کی ترغیب دلائی جاتی ہے، نہ مجالس میں اس پر بولا جاتا ہے۔ تو جو چیز بولی نہیں جاتی، جس چیز کا ڈسکشن نہیں ہوتا، جس چیز کو بار بار جو ہے اس کا ذکر نہیں ہوتا، وہ اس کی اہمیت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ نماز کے لیے تو ہم بارہا بیانات کرتے ہیں، سنتے ہیں، 5 وقت مسجد کی حاضری ہوتی ہے، تہجدوں اور اشراقوں کا اہتمام ہوتا ہے۔ اسی طریقے پر ایک زکوٰۃ کا مسئلہ بھی ہے، بلکہ بعض مقام پر تو نماز سے بھی زیادہ فضیلت ہو جاتی ہے زکوٰۃ کی۔ کیوں کر کے کہ نماز جو پڑھی جاتی ہے وہ ایک سیلف عبادت ہے، ایک تنہا عبادت ہے، ایک منفرد عبادت ہے۔ جو آدمی نماز پڑھتا ہے اور اس کا اجر اللہ کے پاس پاتا ہے۔ مگر زکوٰۃ سے انسان کو اپنی ذات کے نفع کے ساتھ عامۃ المسلمین، ان غرباء اور مساکین، ان یتیم اور بے کس حال لوگوں کی تیمہ داری
اور ان کی ضرورتوں کا پورا کرنا، ان کی ذمہ داری اور ان کا تکفل بھی اس کے ساتھ ساتھ میں مزید بڑھ جاتا ہے۔ یوں نماز سے بڑھ کر کے زکوٰۃ کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آیت یوں فرمائی کہ جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے اور دنیا کے اندر اپنے سونے اور چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں، وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، راہ خدا میں اس کا استعمال نہیں کرتے، خرچ نہیں کرتے، اللہ نے فرمایا حضور علیہ السلام سے فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، ایسے لوگوں کو آپ دردناک عذاب کی بشارت سنائیے۔ وہ دردناک عذاب جو بھی ہوں ان میں سے ایک حصہ جو اللہ نے آگے ذکر فرمایا، یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، ان کو جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے گا، فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، پھر ان کی پیشانیوں کو اس آگ کے ذریعے سے داغا جائے گا، ان کے بازوؤں کو داغا جائے گا، ان کی پیٹھوں کو داغا جائے گا، اور فرشتے ان کے چہرے کو، ان کے بازوؤں اور ان کی پیٹھ کو جلا جلا کر کے یہ کہیں گے ھذا ما کنزتم لانفسکم، دنیا میں تم نے سونا چاندی اپنی ذات کے لیے جمع کر کے رکھا، لوگوں کو جو ہے آپ نے تقسیم نہیں کیا، فذوقوا العذاب، اب چکھتے رہو اس عذاب کو، ما کنتم تکنزون، جو دنیا میں تم جمع کرتے رہے۔ یہ وعید اللہ تبارک و تعالیٰ نے سنا دی، خود براہ راست قرآن مجید میں اس کا ذکر فرمایا کہ جو سونے چاندی کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، قیامت کے دن جہنم کے اندر وہ ڈال دیا جائے گا۔ اور ان 3 جگہوں کو خصوصاً ذکر کیا گیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب محتاج ہمارے سامنے آتے ہیں، مانگنے والے آتے ہیں، ضرورت مند آتے ہیں، تو انسان سب سے پہلے اپنی پیشانی پر بل لاتا ہے کہ یہ کیوں آ گئے مانگنے کے لیے۔ وہ سوچتا ہے کہ پیسہ میرا ہے، میری محنت کے بل بوتے پہ میں نے کمایا ہے، اور یہ مانگنے آ گئے ہیں تو پہلے پیشانی پر بل آتے ہیں، تو سب سے پہلے پیشانی کو داغا جائے گا۔ پھر ایسے لوگوں سے اعراض کر کے وہ بازو نکالتا ہے تو بازوؤں کو داغا جائے گا، اور پیٹھ دکھا کے وہ نکلنے والوں کی پیٹھوں کو داغا جائے گا کہ وہ مال ان کا حق تھا، آپ نے ان کو ادا نہیں کیا، بجز یہ کہ ان کو ادا کرتے آپ نے چہرہ بگاڑ لیا اور پیٹھ دکھا کے نکل گئے، تو ان 3 جگہوں پر قیامت کے دن جہنم کے اندر انہیں سزا دی جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب لوگ زکاتیں نہیں ادا کریں گے تو بارش سے محروم کر دیے جائیں گے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے کہ جب لوگ زکوٰۃ ادا نہ کریں تو لوگ بارشوں سے محروم کر دیے جائیں گے، اور جب انسان زکاتیں ادا کرے گا برکتوں سے مالا مال کر دیا جائے گا۔ لفظ زکوٰۃ جو قرآن مجید میں استعمال کی ہے، زکا یزکی، تزکیہ کے معنی میں، دلوں کی صفائی کے معنی میں آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کو جو دنیا میں مبعوث فرمایا، ان ذمہ داریوں کو بھی گنایا، یعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم، کہ وہ کتاب کی تعلیم بھی دیں، انہیں حکمت کا درس بھی دیں، اور تزکیہ بھی کریں۔ تزکیہ کہتے ہیں دل کی صفائی کو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ دل کا تزکیہ وہ زکوٰۃ کے دینے سے ہوتا ہے۔ زکوٰۃ کے معنی ہی ہیں صاف ہونے کے اور صاف کرنے کے۔ جب انسان مال کی زکوٰۃ ادا کر دیتا ہے تو اس کے دل کا تزکیہ ہوتا ہے، دل کی صفائی ہوتی ہے۔ نہیں دینے کی وجہ یہی ہے کہ دل میں مال کی محبت ہوتی ہے۔ آدمی جب مال کی محبت کو دل میں سمیٹے گا، اس محبت کی بنیاد پہ جو مستحقین ہیں ان کا حق ادا نہیں کرے گا، زکوٰۃ کے دینے سے اللہ تعالیٰ اس دل کے میل کو دور کرتا ہے۔ جب وہ دل کا میل دور ہو گیا تو انسان کے دل کا تزکیہ ہو گیا، انسان کا دل پاک و صاف ہو گیا۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ زکوٰۃ کے ذریعے سے جو دنیا میں جرائم پیش آ رہے ہیں، خصوصاً بھوک مری کی وجہ سے سوسائڈ ہو رہا ہے، لوگ ایک دوسرے کو قتل کرنے کے در پہ ہیں، ڈکیتی اور چوری کے وارداتیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، زنا معاشرے کا ایک حصہ بنتا جا رہا ہے۔ ان تمام برائیوں کی وجہ اگر تلاش کی جائے تو انسان کی بھوک مری اس کے ساتھ ہے۔ انسان کی پریشانی اسے سوسائڈ کرنے پر، انسان کی پریشانی اسے بدکاری کی طرف لانے پہ مجبور کر رہی ہے۔ جب زکوٰۃ صحیح طریقے سے ادا کی جائے گی، پوری دنیا میں بھوک مری ختم ہو جائے گی۔ چوری ڈکیتی، انسان کو جب اس کا حق ملے گا تو وہ کیوں چوری کرے گا؟
انسان کو جب حق ملے گا تو ایک خاتون اپنے جسم کو کیوں بیچے گی؟ انسان کو جب حق ملے گا تو انسان جو ہے وہ ڈکیتی کیوں کرے گا؟ انسان کو حق ملے گا تو پھر وہ دھوکہ کیوں دے گا؟ تو ایک زکوٰۃ کے نہ ادا کرنے کی وجہ سے معاشرے کے اندر جتنی برائیاں پھیل رہی ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ بندے نے زکوٰۃ ادا نہیں کی۔ تمام لوگ اگر زکوٰۃ ادا کر دیں تو پھر بیانات کی ضرورت نہیں ہے، پھر اویئرنیس کے پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، معاشرے کے اندر خود بخود اویئرنیس پیدا ہو جائے گا، لوگ برائیوں کو چھوڑ کر اچھائیوں کی طرف آنے شروع ہو جائیں گے۔ جہاں سوسائڈ ہو رہا ہے انسان زندگی گزارنے کی امیدوں پہ آ جائے گا، جہاں بدکاریاں جنم لے رہی ہیں انسان معاشرے کی بدکاریوں سے پاک و صاف ہوگا۔ تو یہ زکوٰۃ اللہ نے یہ معاشرت کے نظام کو بنانے کے لیے کی ہے، تو یہ اس کی فضیلت تھی۔ اب دیکھیں کہ زکوٰۃ دراصل اسلام میں کیسی تھی؟ زکوٰۃ دو قسم کی ہوتی ہے، ایک اموال ظاہرہ اور ایک اموال باطنہ۔ ایک ظاہری مال ہوتا ہے انسان کا اور ایک انسان کا چھپا ہوا مال ہوتا ہے۔ اموال ظاہرہ کس کو کہیں گے؟ کہ کسی انسان کی بلڈنگیں نظر آتی ہیں، کاریں نظر آتی ہیں، اس کے دیگر پلاٹس نظر آتے ہیں، اس کی پراپرٹیز نظر آتی ہے، اس کو اموال ظاہرہ کہتے ہیں۔ اموال باطنہ جس کو ہمارے زبان میں بلیک منی کہہ سکتے ہیں، گھر میں انسان نے گولڈ جمع کر کے رکھا ہے، کیش جمع کر کے رکھا ہے، یا دیگر ایسے خزانے ہیں جو کسی کے ہاتھ نہیں آ سکتے، اس نے چھپا کے رکھے ہیں، یہ اموال باطنہ ہے۔ دونوں پر بھی زکوٰۃ واجب ہے، اموال ظاہرہ پر بھی زکوٰۃ ہے اور اموال باطنہ پر بھی زکوٰۃ ہے، مگر سسٹم یوں کہتا ہے کہ جو دکھتا ہے اس کا حساب دینا ہوگا، جو نہیں دکھتا اس کا اور اس کے رب کا معاملہ ہے۔ مثال کے طور پر کسی بندے کی بہت ساری پراپرٹیز ہیں جو نظر آتی ہیں اور بہت کچھ اس نے گھر کے اندر چھپا کے رکھا ہے، اسلامی حکومت بھی اگر ہو اس کے گھر کو چھان نہیں سکتی، اس کے گھر کو چیک نہیں کر سکتی، اس کی الماری کھول کے دیکھ نہیں سکتی کہ اس نے چھپایا کتنا ہے۔ اب جو چھپا ہوا جو مال ہے وہ اس کی اور اس کے رب کے درمیان کی بات ہے، وہ اس میں سے کتنا ادا کر رہا ہے اور کتنا ادا نہیں کر رہا ہے، وہ حساب حشر کے میدان میں وہ اپنے خدا بند کو دے دے گا۔ ظاہری اموال پر حکومت کا اختیار ہوگا، اسلامی مملکت کا اختیار ہوگا، اس کے نظام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں صحابہ کرام کو ان کو محصلین زکوٰۃ کہتے ہیں، زکوٰۃ جمع کرنے والے آڈیٹرز جو ہوتے ہیں وہ طے کر دیے جاتے تھے، ان کا کوئی اور بزنس نہیں ہوتا تھا، وہ ہر ایک کی پراپرٹی کو چیک کرتے تھے، اس کا کیلکولیشن کیا جاتا تھا اور تخمینہ کے ساتھ ان کی زکوٰۃ بتا دی جاتی تھی کہ اتنی۔ مثال کے طور پہ اموال ظاہرہ میں اس زمانے میں میکزیمم بکریاں ہوتی تھیں، اونٹ ہوتے تھے، مویشی گھوڑے ہوتے تھے، وہ دکھنے میں آتا تھا، تو جا کر کے محصلین زکوٰۃ اس کی کاؤنٹنگ کرتے تھے، 200 بکریاں ہیں، 200 بکریوں پر اتنی بکریاں آپ کو اور اتنی عمر کی بکریاں دینی ہیں، اور اس سے وہ حاصل کرتے۔ اب انہوں نے گھر میں کتنا چھپایا ہے وہ کبھی چیک نہیں کیا گیا۔ ظاہر جو دکھ رہا ہے گھوڑے ہیں، کتنے گھوڑوں پر زکوٰۃ، کتنے اونٹ ہیں، کتنے اونٹوں پر کتنی زکوٰۃ ہے۔ زمین دکھتی تھی جس پر کاشتکاری کی جاتی تھی، کتنے کھجور کے درخت ہیں اور کتنے کلو مال نکل رہا ہے، گندم گیہوں ہے یا دیگر اشیاء ہیں، چاول ہے وغیرہ وغیرہ، ان کو چیک کیا جاتا تھا اور اس کی کاؤنٹنگ کی جاتی تھی اور اس کے اوپر اس کی زکوٰۃ ادا کرنی ہوتی تھی۔ یوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھوک مری ختم ہو چکی تھی، جو صحابہ بغیر کپڑے اپنے گھروں سے باہر نکل چکے تھے، ایک وقت وہ آیا کہ ان کے پاس اس زمانے کی ہزاروں دینار اور درہموں کی پراپرٹیز تھی، بلکہ حضور نے یوں فرمایا ایک وقت وہ آئے گا، امن اتنا پھیلے گا، شانتی اور پیسفل اتنا ہوگا کہ صنعائے یمن سے ایک عورت نکلے گی، زیورات سے لدی ہوئی ہوگی، تنہا سفر کرے گی، مگر اس کو دیکھنے والا کوئی نہیں ہوگا، اس کے مال پہ رال ٹپکانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ ایک تنہا عورت اس زمانے میں جہاں ڈکیتوں اور ڈاکوؤں کا جگہ جگہ وہ ہوتا تھا، اس دور میں ایک عورت صنعاء یمن سے گولڈ پہن کے نکلے گی مگر اس کو کوئی دھکا نہیں ہوگا۔ یہ پیسفل موسم بنتا کب ہے؟ جب انسان زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، انسانوں کو ضرورت باقی نہیں رہتی۔ یہ اسلام کا اصل میں خاصہ ہے۔ آپ دیکھیں چاروں عبادتیں جس پر اسلام کی بنیاد ٹکی ہوئی ہے، نماز سیلف عبادت ہے، تنہا عبادت ہے، انسان اپنے لیے پڑھتا ہے۔ میں نماز پڑھ رہا ہوں، میرے وجہ سے کسی دوسرے مسلمان کو کبھی فائدہ نہیں ہوگا۔ روزہ میں نے رکھا ہے،
میرے روزے سے کسی اور مسلمان کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کہاں فائدہ ہے؟ ٹھیک ہے، میں نے حج کیا، میرے حج سے کسی اور مسلمان کو کوئی فائدہ ہے؟ نہیں ہے۔ تو یہ سیلف عبادتیں ہیں جو میں میری کمائی کر رہا ہوں آخرت کی، میں میری جنت کما رہا ہوں، مگر ایک عبادت ایسی ہے جس میں میرا فائدہ نہیں ہے، وہ امت کے لوگوں کا فائدہ ہے، وہ ہے زکوٰۃ۔ اس وجہ سے کہا گیا حدیث میں کہ اور عبادتوں کے مقابلے میں زکوٰۃ کی عبادت سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے، اس لیے کہ اس میں میرا تو فائدہ یہ ہے کہ میں اللہ کے حکم کی اطاعت پر زکوٰۃ نکال رہا ہوں، مگر جو پیسے کسی اور کو دیے جا رہے ہیں اس کے گھر کا راشن چل رہا ہے، اس کے غریب بچے کھا رہے ہیں، اس کا قرض ادا ہو رہا ہے، اس کے گھر میں چولہا جل رہا ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ کسی ایک بندے کو کھانا کھلانا، اطعام الطعام، کھانا کھلانا، ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے تم لوگوں کو کھانا کھلاتے ہو، تمہیں اعلان یہ ہے کہ جنت میں سکون کے ساتھ داخل ہو جاؤ، بس کھلانے پر۔ اس کی بڑی فضیلت، بلکہ قرآن مجید کی ہم نے گزشتہ کل تفسیروں میں بھی وہ آیات پڑھی ہیں جس میں 12 آیات اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں انفاق فی سبیل اللہ پر، کبھی دن میں، کبھی رات میں، کبھی لوگوں کے بیچ میں، کبھی چھپا کر کے دینے کی ترغیب کیوں کی؟ کیونکہ اس سے کمیونٹی جڑی ہوئی ہے، اس سے رشتہ داری جڑی ہوئی ہے، اور اللہ کے نزدیک سیلف عبادت کے مقابلے میں جو کمیونٹی سے جڑا ہوا بندہ ہوتا ہے اس کو زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ اچھی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک بندہ قیامت میں آئے گا، اس کے بعد اس کی نیکیاں نہیں ہوگی، یعنی نمازوں کی نیکیاں، روزوں کی نیکیاں اور دیگر جو سیلف عبادتیں ہیں وہ نہیں ہوگی، وہ ڈر کر کے جہنم کی طرف جا رہا ہوگا۔ اللہ اسے بلائیں گے، اے میرے وہ بندے تم کہاں جا رہے ہو؟ کہا اے اللہ میرے پاس ایسی کوئی نیکی ہی نہیں ہے جو میں دے سکوں اور میں اپنا چہرہ دکھا سکوں۔ اللہ کہیں گے ادھر آ جا، تیری ایک نیکی میرے پاس میں۔ کہے گا اللہ وہ میری نیکی کیا ہے؟ کہیں گے کہ اللہ تم مجھ سے مذاق تو نہیں کر رہے ہیں؟ کہاں گے نہیں، آ جا۔ جب قریب بلائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ، اس سے کہیں گے دنیا میں بھوکا تھا، وَأَنَا عَجُوعٌ قَدْ شَبِعْتَنِي، میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا کھلایا۔ کہے گا اللہ یہ کیسی بات ہے، آپ کبھی بھوکے اور میں نے آپ کو کیسے کھانا کھلایا؟ اللہ کہیں گے کہ دنیا میں فلاں میرا بندہ بھوکا تھا تو نے اسے کھانا کھلایا تھا، اس جملے کو اللہ کہیں گے میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا کھلایا۔ دنیا میں فلاں بندہ ننگا تھا تو نے اسے کپڑا پہنایا، جا مجھے تیری کوئی نیکی کی ضرورت نہیں، بلا حساب و کتاب جنت میں داخل ہو جا۔ دیکھیں کیا ہو رہا ہے، جو نمازیں اور زکاتیں ہیں، جو روزے ہیں، وہ لوگ حساب دے رہے ہیں، اور یہاں پر ایک انسان کسی اور کے ساتھ بھلائی کا کام کرتا ہے اور وہ بلا حساب و کتاب جنت کا مستحق ہوتا ہے۔ ایسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کا حال جو ہمیشہ ہم بیانات میں سنتے ہیں اور صحیح روایت میں ہے کہ فاحشہ عورت، بازاری عورت جو اپنے جسم کا سودا کر کے اپنا پیٹ پالتی تھی، کتے کو پانی پلانے پر اللہ نے اس کی مغفرت کر دی۔ یہ نہیں دیکھا کہ کتنے زنا کیے ہیں، کہاں کیا، کیا کیا، وہ دیکھا ہی نہیں، بلکہ ایک جانور جو پیاس سے تڑپ رہا تھا اس کے گلے کو ٹھنڈا کر دیا، اللہ نے زندگی بھر کے زناؤں کو معاف کر کے اسے جنت الفردوس عطا کر دی۔ تو خدا تعالیٰ یہ دیکھتے ہیں کہ ہم جو لوگوں میں ہیں، اللہ چاہتے تو آدم علیہ السلام کی طرح سب کو بغیر ماں باپ کے پیدا کر سکتے، اللہ کے لیے کیا بعید ہے، لیکن اللہ نے پیرنٹس رکھے، پھر ایک ماں باپ سے کئی بچے، بھائی اور بہن رکھے، پھر بیوی رکھی، سسرالی رشتے رکھے اور حقیقی رشتے رکھے، پھر محلے آپ جو ہے وہ رکھے گئے، معاشرت بنائی گئی۔ کیوں کہ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں، جو رشتہ داری ہمارے ساتھ میں لگی ہوئی ہے، ان کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے۔ اس ذمہ داری کو واجباً نبھانے کے لیے اللہ نے زکوٰۃ فرض کی ہے۔ ایک تو صدقات نافلہ ہے، آپ صبح و شام خرچ کریں، جتنا چاہیں دے، اس کی کوئی لمٹ نہیں۔ آپ ایک کھجور بھی دے سکتے ہیں، بلکہ حدیث میں آتا ہے تم ایک کھجور دو گے اللہ کے راہ میں، اللہ اس کو پہاڑ بنا کر کے آپ کو قیامت کے دن پیش کرے گا۔ مگر ایک وہ ہے کہ آپ نہیں دیں گے تو پکڑ ہوگی، وہ ہے زکوٰۃ، یہ ہے فرض۔ صدقات نافلہ جتنا چاہیں کریں، مگر زکوٰۃ اگر نہیں دیں گے تو اس پر اللہ کی پکڑ ہوگی۔ تو یہ معاشرت کی بھلائی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہتے ہیں اس کو، تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ إِلَىٰ فُقَرَائِهِمْ، مالداروں سے لینا ہے اور غریبوں کو دینا ہے۔ یہ ہے سسٹم زکوٰۃ کا۔ اب حضور کے دور میں کیا ہوتا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اجتماعی زکوٰۃ کا ایک نظام تھا، حکومت بھی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خلیفۃ الارض ہونے کا نظام بنایا تھا، اور پھر ایک سسٹم تھا۔ وہ سسٹم میں زکوٰۃ لینے والے کچھ لوگ صحابہ ہوتے تھے، وہ جا کر کے لوگوں سے زکوٰۃ اکٹھی کر کے لاتے تھے اور جمع کر دی جاتی تھی۔ تمام بیواؤں کا، تمام جو ہے بھوکوں کا، تمام پریشان حالوں کا ایک لسٹ ہوتی تھی خزانچیوں کے پاس میں، چنانچہ گھر گھر ایسے عورتوں کو، گھر گھر ایسے بیواؤں کو، ایسے جو ہے مقروضوں کو چھپ چھپا کر کے وہ نظام کے تحت پہنچا دیا جاتا تھا، اور انسان خوشحال زندگی گزار رہا تھا۔
آج دیکھیں مسلمان کتنے سوسائڈ کر رہے ہیں، آج کتنے پریشان حال ہیں، آج ہماری خواتین کا حال کیا ہے بہتر جانتے ہیں۔ کیوں؟ ان کے گھروں کی، ان کی پیٹ کی بھوک، ان کی پیٹ کی جلن ہم نہیں مٹا رہے ہیں، جس کی وجہ سے اپنے جسم کو بیچنے پہ مجبور ہیں۔ پورے معاشرے کے لوگ اس بات پر گنہگار ہوئے ہیں۔ کہیں کسی خاتون کو پکڑ کے مارا جاتا ہے، تم نے یہ کیا وہ کیا، مار تو رہے ہیں لیکن وجہ نہیں پوچھ رہے تم نے کیا کیوں ہے۔ وجہ معلوم ہوگی تو یہ مالداروں کی زکوٰۃ صحیح ادا نہ کرنے کی بنیاد پر معاشرہ بگڑتا جا رہا ہے۔ تو ایک سسٹم تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا، اس سسٹم میں انسان جاتا تھا اور اپنی ضرورت حاصل کر کے آ جاتا تھا۔ اب وہ سسٹم ختم ہو گیا۔ اب جب ختم ہو گیا تو ہر مالدار اب آزاد ہے، وہ زکوٰۃ دے بھی رہا ہے تو اس کا رب بہتر جانتا ہے، وہ زکوٰۃ چھپا بھی رہا ہے اس کا خدا جانتا ہے، اب کوئی پوچھنے والا ہی نہیں۔ چنانچہ لوگ اس کو تاوان سمجھنے لگ گئے، ایک جرم کہ میں کما رہا ہوں پیسے اور پھر میں کیوں خرچ کروں، اس کو ایک تاوان سمجھا جانے لگا، ایک جزیہ، ایک ٹیکس سمجھا جانے لگا۔ یاد رکھیں میرے دوستو، ایک ٹیکس نہیں ہے بلکہ حدیث بھی یہ آتا ہے کہ ضرورت کا پورا مال نکال کے، بیوی بچوں کے پورے اخراجات نکال کے، جو پیسہ سال بھر کی کمائی کے بعد بچتا ہے انسان کے پاس، اس میں 2.5% دینا ہے۔ 100 روپے کا اگر کوئی مالک ہے 2.5 روپے دینا ہے، 1000 روپے کا کوئی مالک ہے 250 روپے 25 روپے اسے دینے ہیں۔ تو اتنا کم سلیبس ہے جس کے نہ دینے پر جو اللہ کے یہاں پر اس کی پکڑ ہوگی۔ 1 لاکھ روپے میرے پاس بچتے ہیں تو مجھے 2500 روپے دینے میں کیا ہے، 97,500 روپے قیامت کے دن پوچھنی ہوگی کہ زکوٰۃ ادا کر دی گئی ہے۔ پلس یہ ہے کہ جو زکوٰۃ ادا کریں گے 2.5% کی وجہ سے اللہ کہتے ہیں میں ضامن ہوں تمہاری پراپرٹی کا کہ پراپرٹی ضائع نہیں ہوگی، کہ جب ہم نے اللہ کے راہ میں دے دیا اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے اس کی پراپرٹی کی حفاظت کرتے رہتے ہیں۔ اب آئے ہم مسائل زکوٰۃ کو تھوڑا تو سمجھیں۔ پہلا تو زکوٰۃ کے سلسلے میں تو ہم کئی سال سے نظریات کو پیش کر رہے ہیں، اس میں میرا اپنا ذاتی نظریہ ہے، قبول کرنا نہیں کرنا وہ آپ کی اپنی بات ہے۔ یہ ہے کہ ہر انسان اپنے خاندان کا کفیل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، اور قرآن مجید کی آیت کو بھی اگر آپ دیکھیں، ہر جگہ اقربین اور قربا کے لیے، رشتہ داروں کے لیے سہولت پیدا کرنے کا زور دیا گیا ہے۔ اگر نہیں کرو گے تو اللہ کے یہاں پکڑ ہوگی۔ ہر ایک اپنا فیملی پلاننگ کر سکتا ہے۔ وہ کیسے؟ 2-4 بھائی ہیں، اس میں 2 بھائی زکوٰۃ دیتے ہیں اور 2 نہیں دیتے تو 2 بھائی جمع ہو جائیں، خالادات بھائی کو جمع کر لیں، پھوپھیزاد بھائی کو جمع کر لیں، ان کی بچیوں کو جمع کر لیں۔ ہر ایک جگہ شادیوں میں مل رہے ہیں ہم لوگ دیگر تقریبات میں مل رہے ہیں، میتوں پر ہم پورے خاندان کے لوگ ملتے ہیں۔ اس وقت میں ایک نظام اس طریقے سے بنائے پورے خاندان کے لوگ جمع ہو، اور الحمدللہ 4-5 سال سے اس پر عمل ہو رہا ہے، بڑا اس کا فائدہ بھی ہم نے دیکھا ہے۔ جمع ہو گئے، اس وقت بات یہ کریں بھائی دنیا کہاں جا رہی ہے جانے دیجئے۔ ہماری ایک پھوپھیزاد بہن کسی اور کے گھر میں برتن صاف کرتی ہے تو ہمیں شرم نہیں آتی؟ ہماری سگی بہن کے بچوں کے پاس جو ہے وہ ٹیوشن فیس کے پیسے نہیں ہیں اور وہ سلائی کر کر کے 100-200 روپے کماتی ہے، ہمیں شرم نہیں آتی؟ ہماری پھوپھیاں پریشان ہیں، ہماری چاچیاں پریشان ہیں، ہمارے پورے رشتہ دار پریشان ہیں، ہم پورا کے پورا جو ہے رشتہ داری میں غریب ہیں۔ اس میں 2-4 جو امیر ہیں وہ یہاں زکوٰۃ دے رہا ہے، وہاں دلی دے رہا ہے، وہاں بمبئی دے رہا ہے، وہ ادھر دے رہا ہے، وہ اپنی بڑائی جتا رہا ہے، اور گھروں کا حال یہ ہے کہ اس کے گھروں کے اندر بھوک مری پڑی ہوئی ہے۔ کوئی ٹھیلا لگا رہا ہے، کوئی کیلے کی گاڑی لگا رہا ہے، کیا کمائے گا؟ کوئی رکشہ چلا رہا ہے۔ اب حالات اتنے خراب ہیں، اور ایک طرف دیکھیے ہر خاندان میں جہاں غریبی ہے اللہ نے وہاں کروڑ پتی بھی پیدا کیا۔ کروڑ پتی یہ سوچ رہا ہے کہ میرے پیسے ادھر ادھر دے کے میں مولویوں کی پیٹھ جو ہے تھپتپا لوں، ماشاء اللہ آپ تو سیٹھ صاحب ہیں، آپ تو فلاں صاحب، اور یہاں حال یہ ہے کہ اس کے خاندان کی بہنیں اور بھائی جو ہے وہ بھوک مری کی زندگی گزار رہے ہیں۔ کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ جمع ہو جائے، گیٹ ٹوگیدر کریں، اس پر کسی عالم کو بلا کے بیان دلوائیں یا خود آپس کے اندر اس کا ڈسکشن کریں اور کہیں کہ ہماری جو زکوٰۃ ہے ہم ایک جگہ جمع کریں، کسی کو بھی دیں گے نہیں، فی الوقت ہم جمع کریں گے پوری کی پوری زکوٰۃ، جتنا حساب ہوتا ہے وہ جمع کریں گے۔ جب جمع کریں گے خاندان کے 10-20 لوگ اگر متفق ہو کے اپنی زکوٰۃ جمع کریں، آپ یقین کریں 2-5 لاکھ 10 لاکھ روپے جمع ہو جاتے ہیں۔ اس کا پھر سال بھر کا ایک سلیبس دیکھیں کہ کون سی بہن پریشان ہے، کس کے بچے پریشان ہیں، کس کے بچے اپائڈ ہیں، کس کا ہارٹ کا آپریشن ہے، کس کا کینسر کا آپریشن ہے۔ ہمارے خاندان بھیک نہیں مانگے گا، پہلے نہیں ہے دے رہے، ہمارے خاندان سے ہم کوئی چٹھی مسجد میں نہیں بھیجیں گے صاحب ہماری بیوی جو ہے کینسر سے ہے، آپ لوگ جاتے جاتے ہمارے رومال میں کچھ ڈال کے جاؤ۔ کیوں؟ ہمارے خاندان سے ہم زکوٰۃ اکٹھا کریں گے، حق ہے وہ جمع کریں۔ اس طریقے پر دواؤں کا نظام کے لیے ایک سلیبس رکھیں، ایک سلیبس ایجوکیشن کے لیے رکھیں، ایک سلیبس گھر کے اندر جو بھی پریشان حال ہے ان کو دینے کے لیے رکھیں۔
پیسہ بچ رہا ہے، ایک نوجوان لڑکا ہے کما نہیں رہا ہے، 12 سال جو ہے 12ویں جماعت پڑھ کے خالی ہے، اس کو کوئی دکان کی ضرورت ہے، 5 لاکھ روپئے لگ رہے ہیں، اس کو لگا کر کے دے، اگلے سال تجھے زکوٰۃ دینی ہے۔ یوں آپس میں اپنی کمیونٹی کو اور اپنے خاندان کو ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے۔ یوں دھیرے 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 ایک سال اگر ایک بچہ کام کا بن گیا، پورے خاندان میں مل کر کے ایک خاندان کا بچہ کام کا ہو گیا، 10 سال میں 10 بچے ہمارے وہ ہوں گے جو زکوٰۃ دینے والے بنیں گے۔ یوں دھیرے دھیرے خاندان سے بھوک مری ختم ہو جائے گی۔ لیکن آج کیا ہو رہا ہے میں بتاؤں، یہ افسوس کی بات ہے۔ ہو کیا رہا ہے، زکوٰۃ ہم نکال رہے ہیں، زکوٰۃ نکالنے کے بعد یہاں اس کو 100 روپیہ دے دیا، اس کو 500 دیا، اس کو 1000 دیا، ایسا کرتے کرتے زکوٰۃ پوری ختم، اس کا کوئی بھی جو ہے نا پازیٹیو رزلٹ ہی ملا نہیں ہے۔ صاحب آپ مالدار ہیں، ٹھیک ہے، کتنے سال سے زکوٰۃ دے رہے ہیں؟ 50 سال سے دے رہے ہیں، ویری گڈ۔ 50 سال سے ایک بندہ دکھائی تمہاری زکوٰۃ سے وہ اسٹینڈ ہوا ہو، وہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہوا، ایک بندہ، صاحب وہ تو نہیں دکھا۔ تو کیا مطلب ہے زکوٰۃ کا؟ زکوٰۃ کا مطلب یہ ہے کہ کمیونٹی سے، معاشرے سے غربت کو ختم کرنا ہے، ہمارے بچے آگے بڑھ جائیں، اچھے سے اچھے لائر بنے، اچھے سے اچھے جو ہے وہ ججز بنے، اچھے سے اچھے پوسٹوں پر ہمارے بچے چلے جائیں، IPS اور IS آفیسرز بنے۔ کب بنیں گے؟ خاندان کے لوگ ہم زکوٰۃ جمع کریں گے، ایک بچوں کو پڑھائیں گے، ایجوکیشن کے لیے ہم اتنا دیں گے۔ الحمدللہ بنگلور کے اندر جو ہے ایک مرتبہ اس طریقے کا معاملہ ہوا تو میں نے پولیس آفیسرز کے اندر یہ بات کہی تھی، اور ایک دکنی جو ہے ویلفیئر جو ہے انہوں نے شروع کی۔ آج الحمدللہ 3 اسکول 3 سال کے اندر انہوں نے بنے، صرف خاندان کی زکوٰۃ لے رہے ہیں، اور اپنی جو ہے بڑی ماں کو جو ہے انہوں نے اس کا فاؤنڈر بنا کر کے ان کے نام سے کر رہے، صرف خاندان کے لوگ جمع کر رہے ہیں۔ آج دکنی فیملی جو اتنا بڑا کام کر رہی ہے کہ آپ یقین نہیں کر سکتے۔ تو ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے آپس میں۔ دوسری چیز یہ ہے، ہم شہر میں رہتے ہیں، ہمارے حالات ہمارے سامنے ہیں، میری پڑوس کا کیا حال ہے، میرے محلے کے بچوں کا کیا حال ہے، جو ہے مسجد کے جو ہے مؤذنین کا کیا حال ہے، شہر کے ہمارے اطراف کے علماء کا کیا حال ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے سود سے پیسے نکال رکھے، جن کے پیپرز بینک کے اندر پڑے ہوئے، رات و دن کی نیندیں ان کی حرام ہیں، اور میں پیسے کہاں دے رہا ہوں؟ دلی دے رہا ہوں، میں پیسے بمبئی بھیج رہا ہوں۔ ارے میرے یہاں کی جو بچے، میرے محلے کے بچوں کے پیپرز بینکوں میں ہیں، ان کی بیویاں اور رات رات بھر دعائیں مانگ رہی ہیں کہ کسی طریقے سے ہمارا قرضہ دھل جائے۔ کیوں نہ ہو کہ ہم لوگ اپنی زکوٰۃ جمع کر کے 1 سال ایک بندے کے جو ہے وہ گھر کو چھڑا دیں، انہیں آزاد کر دیں۔ یہ کمیونٹی کے اندر کام ہوتا چلا جائے گا۔ قسم اللہ کی بہت دور نہیں وہ دن کہ غریبی اس ملک سے ختم ہوگی اور ہر ایک آدمی پیسے والا ہوگا۔ اب آپ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 8 جگہ کا نام لیا ہے، 8 جگہ زکوٰۃ دینا فرض، 90 جگہ کوئی زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ 8 جگہ زکوٰۃ دینا فرض۔ اللہ نے کہا انما الصدقات للفقراء، بے شک صدقات اور زکوٰۃ کا مصرف فقیر، للفقراء والمساکین، فقیر اور مسکین۔ یاد رکھیں یہ جو فقیر حضرات ہیں جو مسلسل مانگ رہے ہیں، انہوں نے اپنے زیورات بنا کے رکھے ہیں، پراپرٹیز بنا کے رکھے ہیں، ہماری زکوٰۃ ویسٹ ہو رہی ہے۔ ایسے فقیروں کو زکوٰۃ نہ دیں جب تک ان کا حقیقت والا حال نہ معلوم ہو جائے۔ ابھی میں نے ہمارے قریب میں کچھ لوگ رہتے ہیں، گھروں میں کام کرتے ہیں، انہوں نے چھٹیاں لے لی۔ کہا کیوں چھٹی؟ کہا کہ 1 مہینہ ہمیں بھیک مانگنا ہے۔ کیوں؟ کہا کہ اتنا مل جاتا ہے کہ بس ہم لوگ پھر جو ہے ایک اچھی پراپرٹی خریدے۔ وہ ایک عادت سی لگ گئی ہے، اب وہ ان کا بزنس ہی ہے۔ اب ایسے لوگوں کو زکوٰۃ دے رہے ہیں، مت دیجیے۔ ایسے فقیر کو زکوٰۃ دیجیے جو واقعتاً مستحق ہو۔ دوسرا والمساکین، مسکین کہتے ہیں جس بندے کو بھوک مری ہے، گھر میں کھانا نہیں ہے، دوائی نہیں ہے، پریشان ہے، مگر وہ اپنی شرم و حیا کی وجہ سے کسی بول بھی نہیں سکتا۔ شرم ہے، اگر میں بول دوں تو لوگ کیا سمجھیں گے؟ میری بے عزتی ہو جائے گی، مجھے لوگ جو ہے وہ کیا سمجھیں گے؟ بیچارہ اپنی عزت کو سوچ کے اپنے گھروں میں کڑتا ہے۔ میاں بیوی رات بھر کر کے اپنے بستر میں بیٹھ کے روتے ہیں، اپنے بچوں کے فیوچر کو لے کر کے جو ہے نا پریشان ہیں پیرنٹس، لیکن بول نہیں سکتے۔ زکوٰۃ دینے والے کی ذمہ داری یہ ہے، ڈھونڈے ایسے گھروں کو۔ میں کیوں بتا رہا ہوں؟ یاد رکھیں، ہم کہیں جا رہے ہیں، ہم ایک شہر میں پہنچے، ہمیں ظہر کی نماز ادا کرنی ہے۔ کیا کرتے ہیں ہم ظہر کی نماز کے لیے؟ اب بھائی مسجد کدھر ہے؟ پوچھتے ہیں بھائی محلے میں مسجد کدھر ہے؟ کہاں کہ وہاں جاتے ہیں ہم لوگ 2 کلومیٹر اندر جانا، جاتے نہیں جاتے ہیں، جگہ تلاش کرتے ہیں۔ مسجد کیوں؟ نماز پڑھنا ہے، نماز فرض ہے تو اس کے لیے ہم نے مسجد تلاش کی۔ زکوٰۃ ادا کرنا ہے، اس کے لیے مسکین تلاش نہیں کیا۔ یہ کیسے فرض ادا ہو سکتا ہے؟ سوچتے ہیں کہ میں سیٹ ہوں تو لوگ بھیک مانگنے میرے گھر آ جائیں۔ نہیں، اللہ نے مجھ پر زکوٰۃ فرض کی ہے، میری ضرورت ہے کہ میں غریبوں کے دروازوں تک جا کے ان کے حال کو دیکھوں، مسکینوں کو تلاش کریں اس طریقے سے۔ والمساکین والعاملین علیہا، اور جو اس حضور کے زمانے میں زکوٰۃ وصول کرنے والے جو حضرات ہوتے تھے ان کو الگ سے دینے کا حکم دیا گیا۔ جیسے آج کے زمانے میں سفیر حضرات ہوتے ہیں،
مدرسوں کے لیے نکلے ہیں، مدرسے کو جتنا پہنچ رہا ہے وہ تو پہنچ رہا ہے، مگر اس بیچارے کو جو کہ خود مسافر بھی ہے، جو پریشان حال بھی ہے، ہاں وہ بات الگ ہے کہ ابھی سب سے زیادہ پیسے والے بھی وہی ہیں، اس میں معلوم کریں، تحقیق کریں کہ بیچارہ جو واقعتاً ادارے کے لیے کون کام کر رہا ہے اور سفیر بن کے آیا ہے، آپ مدرسے کو دے نہ دیں 100-200 روپے اس کو دیں کہ آپ سحر و افطار کر لیں۔ اللہ نے کہا والعاملین علیہا، جو زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے گھوم رہے ہیں ایسے لوگوں کی بھی آپ ہیلپ کریں اور مدد کریں۔ چوتھا کہا والمؤلفۃ قلوبہم، دلوں کی تالیف کے لیے۔ مثال کے طور پہ ایک بندہ اسلام کے قریب ہو رہا ہے جبکہ نان مسلم کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، یہ اسلام والے مسلمان کمیونٹی کو ڈیولپ کرنے کے لیے اللہ نے زکوٰۃ فرض کی، اس کے لیے متفقہ فیصلہ یہ ہے کہ کسی غیر مسلم کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ آپ نفلی صدقات دے سکتے ہیں، جو چاہے دے سکتے ہیں، قربانی کا گوشت دے سکتے ہیں، دعوتیں کھلا سکتے ہیں، مگر پراپر زکوٰۃ کی اماؤنٹ کسی نان مسلم کو نہیں دے سکتے، صرف مسلمان کو، اس لیے کہ مسلمان کو اٹھانا ہے، کمیونٹی کے اندر اویئرنیس پیدا کرنا ہے، جاگرتی بنانا ہے۔ اب لیکن ایک بندہ ایسا جو اسلام کے قریب آیا، اس زمانے میں تھا بہت سارے نان مسلم اسلام کے قریب آ رہے تھے، مگر اگر اسلام قبول کرے تو گھر والے نکال دیں گے، اسلام قبول کرے تو پراپرٹی سے ہاتھ دھونا پڑے گا، تو میں کیا کروں گا؟ اب اللہ کہہ رہے ہیں زکوٰۃ کی رقم سے ایسے لوگوں کی دلوں کی محبتوں کو اٹھانے کے لیے، اسلام کے قریب لانے کے لیے ان کو زکوٰۃ دے دو۔ والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب، گردنوں کو چھڑانے میں۔ ایک بندہ غلام ہے، کسی مالک کے تحت کام کر رہا ہے، 25,000 روپے دے دیے جائے، اس زمانے کی بات کر رہا ہوں، تو وہ آقا کیا کر دے گا؟ آزاد کرے گا۔ اب آزاد ہوگا تو نکاح بھی کر لے گا، آزاد ہوگا تو اپنا بزنس بھی کرے گا، تو لوگوں کو یوں چھڑانے کے لیے زکوٰۃوں کا استعمال۔ اب غلام تو نہیں ہے، مگر میرے دوستو جیلوں میں بند ہوئے ہزاروں لوگ ہمارے مسلمان پڑے ہوئے ہیں، کتنے معصوم اور بے گناہ لوگ آج جیلوں میں بند ہیں، آپ یقین نہیں کر سکتے۔ صرف ضمانت کے پیسے 15,000 روپے ضمانت مل جائے گی، بندہ جیل سے نکل جائے گا۔ کیس چلے گا جب جرم ثابت ہوگا تب ہوگا، لیکن ضمانت کو دینے کے لیے پیسے نہیں لوگوں کے پاس۔ اللہ کہہ رہے ہیں وفی الرقاب، گردنوں کو چھڑانے میں زکوٰۃ لگائی۔ والغارمین، چھٹا نمبر اللہ نے کہا قرض والوں کو زکوٰۃ دیں۔ غارم کہتے ہیں مقروض، کسی نے چاہے وہ بینک کا قرض ہو یا پرسنل لون لیا ہو، ہینڈ لون لیا ہو، کوئی بھی لون بندے نے لے رکھا ہو، وہ جو لون ہے نا جس کی وجہ سے وہ پریشان ہے، دو باتیں، ایک تو ہم ایسے مستحق تک خود پہنچ کے اس کی زکوٰۃ ادا کریں، یعنی اس کا قرض ادا کریں، نہیں ہے تو زکوٰۃ والے کم از کم جا کے جو بڑے بڑے جو زکوٰۃ دے رہے ہیں ان کے پاس بیٹھیں آپ۔ میں صاف کہہ رہا ہوں آپ حضرات کو، آپ کے اوپر 25-50 ہزار روپے قرض ہے، آپ کسی زکوٰۃ دینے والے کا علم ہے، خاندان میں ہے، محلے میں آپ جائیے، صاحب 25-50 ہزار روپے مجھ پر قرض ہیں، آپ زکوٰۃ کو تقسیم کر رہے ہیں، میرے اس قرضے کی وجہ سے میں نہتہ ہو چکا ہوں، میرے حالات ہیں، اور اللہ نے حکم دیا ہے مجھے آپ سے زکوٰۃ لینے کا، میں آپ کی کوئی رقم نہیں مانگ رہا ہوں، وہ رقم جن میں غریبوں کا حق ہے، اس وقت میں غریب ہوں، مجھے دے دیں۔ اگر وہ نہیں دیتا ہے، باوجود ہے کہ اس کا معاملہ اللہ پہ، زکوٰۃ غریبوں کا حق ہے، وہ جا کر کے لے لیں، کیونکہ بعض مرتبہ اتنی زیادہ کمیونٹی بڑھ چکی ہے، کون کس حال میں کون جانے گا، لیکن بعض مرتبہ انسان خود اظہار کر سکتا ہے، صاحب میں بڑا پریشان ہوں اس وقت میں، نہیں نکالنا تو لون نکال چکا ہوں، کسی سے ہینڈ لون لے لیا تھا مگر لے لیا، پریشان ہو رہا ہوں، آپ اگر زکوٰۃ اگر دیکھیے اتنا آج کل کا میں سمجھتا ہوں کہ اگر لوگوں کے قرضے بھی ادا ہو جائے نا زکوٰۃ سے، بہت بڑی راحت ملے گی ہمارے لوگوں کو۔ کتنے آٹو کے ڈرائیورز ہمارے ہیں، کتنے چھوٹے موٹے کام کرنے والے ہیں، 200 روپیے جو ہے ان کو رپورٹ دینے کے لیے دن بھر بیچارہ صبح سے شام تک جو ہے وہ در تک گھوم رہا ہے، 200 رپورٹ، کیوں؟ قرضہ ہے۔ ایک گونڈی مستری کا حال یہ ہوتا ہے کہ 10,000 روپے قرض کی وجہ سے رات و دن جو ہے وہ ایک مالک کے پاس رہ رہا ہے، وہ جب چاہے بلا رہا ہے، لیکن 10,000 روپے اگر وہ ادا کر دے تو وہ فری ہو کے کہیں اور جا کے کام کر سکتا ہے، آگے بڑھ سکتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے تلاش کر کے قرض ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک جملہ بڑا اچھا کسی نے کتاب میں لکھا تھا، وہ یہ تھا کہ اتنے جتنے غریب اور مقروض اور بیمار ہیں اتنے ہی کمیونٹی میں زکوٰۃ نکل رہی ہے۔ سوچو اس جملے پر ذرا غور کریں، جتنے غریب ہیں، سمجھو اگر 100 کروڑ روپے کی مال کی ضرورت ہے، فار ایگزامپل 100 کروڑ روپے اللہ نے اسی جگہ پہ، جس جگہ غریب ہے اسی جگہ پہ 100 کروڑ روپے کا سسٹم بنا رکھا ہے، یہ 100 کروڑ نکل کے ان پہ لگ جائے گا تو یہ سارا کا سارا معاملہ کلیئر ہو جائے گا، لیکن ایک بھی قرض والا مکتی نہیں ہو رہا ہے۔ جو خواتین اپنے جسم کو بیچ رہی ہیں وہ کبھی جو ہے وہ رک نہیں رہی ہیں، وجہ کیا ہے؟ لا محالہ زکوٰۃ الگ الگ جگہ ڈائیورٹ ہو رہی ہے، غلط جگہوں پہ جا رہی ہے، جہاں لگنا چاہیے تھا۔ آپ جا کے کینسر کے ہاسپٹل کے بھی چکر لگائیں، یہ پیام انسانیت کا درس ہے، آپ جا کے دیکھیں منہ کے جبڑے پھٹے ہوئے، کئی جگہ سے پھاڑ دیا گیا ہے،
ہم نے دیکھا تو اتنا درد سے چلا رہا تھا. اس وقت ہم نے پوچھا وہاں کے کمپاؤنڈر سے کیا حال ہے, کہاں کہ جو ایک انجیکشن دیا جاتا ہے سن ہونے کا 2500 روپے کا, اس کے بعد پیسے نہیں, اس لیے انجیکشن نہیں دیا گیا. وہ درد کی وجہ سے مر رہا ہے اور 2500 کے انجیکشن کے لیے وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ مجھے موت دے. اور کہاں چلے گئے ہزاروں کروڑ روپے زکوٰۃ کے جو مستحقین تک زکوٰۃ نہیں پہنچ پا رہی ہے. کیا ہو رہا ہے ہمارے دن؟ ایک عورت 10,000 روپے وارہ مٹ کے پیسوں سے لے کے جسم کا سودا کرنے پہ مجبور ہے. کیا وہ ہماری بہنیں نہیں ہیں؟ آج جا کے دیکھیں ہمارے اطراف کے علاقوں میں برقع پوش خواتین 10,000 روپے وارہ تنظیموں سے نکال کے رکھا ہے. اس کے مالکان جو نان مسلم ہیں رات میں 11 بجے بھی, گزشتہ رمضان کا واقعہ بتا رہا ہوں, اسی موڑ پر ایک خاتون کو ہم نے پوچھا تو اس نے کہا کہ جو اس وقت بلا رہا ہے. اور معاملہ کتنا ہے؟ 10,000 روپے کا معاملہ ہے. خون کے آنسو رونے کی ضرورت ہے کہ ہماری برقع پوش بہنیں جسم کو 10,000 کے لیے بیچ رہی ہیں اور ہمارے پیسے لاکھوں کروڑوں روپے الگ الگ اکاؤنٹوں میں جمع ہونے شروع ہو چکے ہیں. کون سا سسٹم ہے بھائی؟ بولتے ہیں تو لوگوں بولتا ہے دیکھو یہ ان کے خلاف بول رہا ہے. کسی کے خلاف نہیں کہہ رہا ہوں, میں سسٹم کو ٹھیک کرنے کی بات کر رہا ہوں. اگر سسٹم ٹھیک نہیں ہوگا تو یہی پریشانی قیامت تک لگی رہے گی اور انسان کبھی جو ہے وہ پنپ نہیں سکے گا. اس کے لیے زکوٰۃ کا میں زکوٰۃ نکالتا ہوں, اللہ مجھے پوچھے گا تو مجھے چاہیے کہ 8 جگہ, پھر 8واں نمبر کا وفی سبیل اللہ, جہاد کے راستے میں جو ہے وہ زکوٰۃ دینی ہے. جہاد کے لیے گھوڑوں کی ضرورت اب تو ہے نہیں, تو کم از کم علماء نے اس کی تشریح کی. وفی سبیل اللہ میں بہت سارے مد آتے ہیں, مدارس بھی ہیں, مکاتب بھی ہیں, خانقاہیں ہیں, ہاں اسٹوڈنٹس ہیں, دیگر ہیں, ایسے لوگوں کو بھی زکوٰۃ. مگر 8واں مصرف پہلے فقیر اور عاملین سے اور مقروضین سے اور مؤلفت قلوب سے اور گردنوں کے چھڑانے سے ہوتے ہمیں آنا ہے. لیکن ہم کیا کر رہے ہیں کہ ایک زکوٰۃ کو تاوان سمجھ کے ایک مالدار نے ایک رسید بنا کے رکھی ہے, یہ آئیں تو 2,000, یہ آئیں تو 2,000, میں سب زکوٰۃ دیا. صاحب آپ کی بہن کا کیا ہوا ہے؟ وہاں کوئی زکوٰۃ ہم نہیں دیتے. بتائیے سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی ہے؟ تو اس کے لیے میرا فرض, جیسے میں نماز کے لیے مسجد تلاش کرتا ہوں, نماز کے لیے میں میرے وضو کا خیال رکھتا ہوں, نماز کے لیے میں میرے اذان اور وقت کا خیال رکھتا ہوں, میری زکوٰۃ کے لیے غریبوں کا بھی تلاش کرنا میری ذمہ داری. میری زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے جو ہے صحیح جگہ پہ میرا 1 روپیہ لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا ہے, وہ دیکھنے کی ذمہ داری میری اپنی ہے, تو مجھے اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے. تو یہ یہاں تک کی ایک فضیلت ہو گئی, کرنے کے نفع ہو گئے, نہ کرنے کے جو ہے معاشرے کے اندر نقصان پر ہم نے جو ہے وہ ڈسکس کی. اب اس کا اگلا سیشن ہوتا ہے زکوٰۃ کے مسائل. انشاءاللہ اگلے ہفتے کے سیشن میں ہم زکوٰۃ کی ڈیٹیلز, کس پر کتنی فرض ہے, کن حالات میں فرض ہے اور کیسے ادا کرنی ہے, جانوروں میں کیا ہے, کھیت باڑی میں کیا ہے, گنا اور دیگر جو اشیاء جو ہم لگاتے ہیں اس پر کیا ہے, اس طریقے سے پیسے اور کرنسی پر کیا ہے, دکانوں کی تجارت پر کیا ہے, ہر ایک چیز کا انشاءاللہ ڈیٹیل ہم لوگ مسائل زکوٰۃ پر اگلے ہفتے ہم بات کریں گے. اللہ سے دعا اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے.